نہیں سمجھ آتی، وہ کہتے ہیں اردو کے، اور پھر جو ہے یہ نظر آ رہا ہے نا کہ 15 منٹ بعد اور بندے آ جائیں، تو یہ جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، اپنے ساتھی صرف ادھر بیٹھے، تو اس لیپ ٹاپ پہ دیکھ لے، اسکرین نظر آئے گی، اچھا نظر آ رہی ہے۔ بہنیں بھی جو ہیں دی سسٹرز دے آلسو سٹ ان order and let the children، بھئی اس کی آواز ٹھیک تھی، جو میرا سپیکر ہے اس کی آواز ہی نہیں آ رہی، نہیں رہنے دے اس کو، اس کی اسی طرح کر دے جس طرح اس کی۔ تو جو بچے ہیں دیکھیں یہ بعد میں آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں، ہمارے لوگ بعد میں سوچتے ہیں جی بچے شور کر رہے تھے، پہلے ہی اوپر جو سسٹرز ہیں بچوں کو ایک تو علیحدہ بٹھائیں، مکس کر کے ٹوگیدر نہ بٹھائیں، کٹھے نہ بٹھائیں۔ دوسرا جو ہال کا، یہ میں سسٹرز کو کہہ رہا ہوں کہ ہال کا جو پچھلا حصہ ہے وہاں بچے اپنا بٹھائیں، اور انشاءاللہ آگے جو ہے جو جن کے پاس بچے نہیں ہیں، جن عورتوں کے پاس، وہ آگے اٹھ کے بیٹھ کے تاکہ سکرین ان وہ میسج سمجھیں، ان کو سمجھ آئے، اور جن کے ہیں ان کے تو ہیں ہی ہیں بچے ساتھ، انہوں نے تو ان کو بھی سنبھالنا ہے، تو بچے والے جو ہے وہ تھوڑا پیچھے بیٹھ جائیں تاکہ وہ ڈسٹرب وغیرہ کریں تو سب کو جو ہے ڈسٹربنس نہ ہو۔ So the sisters with children, they can sit behind the hall and let the others sit near the screen which you can see me, inshallah. These things are necessary کیونکہ اصل تو بات یہ تھی میں آتا بیان شروع کر دیتا، but we have to explain this۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آداب بھی سکھاتے تھے لوگوں کو کہ بیٹھنا کس طرح ہے، اور ترتیب کے ساتھ بیٹھنا، اور جو ہے بات کس طرح سننی ہے، ہر چیز آپ علیہ السلام سمجھاتے ادب کے ساتھ، اسی طرح پھر فائدہ ہوتا ہے۔ کبھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ بھی درود شریف پڑھ لیں، میں ہی پڑھ لیتا ہوں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ومنتهى علمه، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ آمنت بالله صدق الله العظيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أما بعد۔
کسی نے سمجھانے کے لیے دنیا کی تھوڑی بہت حقیقت مثال دی ہے. Someone has given an example کہ ایک میاں بیوی اور بچے سفر کر رہے تھے. ایسا ہی سمجھیں کہ گاڑی میں وائف, ہسبینڈ, چلڈرن ٹریولنگ ٹوگیدر ان اے ویکل. سفر کر رہے ہیں, گاڑی میں جا رہے ہیں کہیں. سفر کرتے کرتے رستے میں ان کو ایک بندہ نظر آتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے بٹھا لو. They see someone saying that I want to sit. وہ باپ ان کو, جو ڈرائیور گاڑی کا, وہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں پیسہ ہوں, مال ہوں, دولت ہوں. وہ بندہ کہتا ہے میں پیسہ, مال اور دولت ہوں. تو باپ جو ہے بچوں سے اور بیوی سے پوچھتا ہے کہ کیا اس کو بٹھا لیں ساتھ ہم؟ یہ کہہ رہا ہے بٹھا لیں, پیسہ کہہ رہا ہے ہمیں بٹھا لیں, دولت کہہ رہی ہمیں بٹھا لیں. تو بچے کہتے ہیں, بیوی کہتی ہے کیوں نہیں, یہ پیسہ ہوگا, ہماری خواہشات پوری ہوگی, ہم جو چاہیں لے سکتے ہیں, ہم جو چاہیں خرید سکتے ہیں, ہم ساری چیزیں لے سکتے ہیں, تو ہم کیوں نہ بٹھائیں, پیسے کو بٹھا لیں ساتھ. تو ان کی گاڑی میں وہ بھی بیٹھ جاتا ہے, وہ دولت بھی بیٹھ جاتی ہے. آگے جاتے ہیں, ایک اور نظر آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی بٹھا لو, ہاتھ دیتا ہے, بھائی کھڑے ہو جاؤ. والد, باپ, the father, he brakes on the car. اس کو کہتا ہے تم کون ہو, کہاں جانا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں عہدہ ہوں, میں وزارت ہوں, میں بادشاہت ہوں. تو باپ پوچھتا ہے بچوں سے, بیوی سے کہ یہ تو عہدہ ہے, ہائی پوزیشن ہے. Who is this? He says, I am high position. So the father asked the children and wife, shall we let this high position sit with us? کیا ہم اس کو بٹھا لیں ساتھ؟ تو وہ کہتے, بچے کہتے ہاں بٹھا لو. That when we'll have high position, we can control many things, we can do many things, we can rule many people. If we have high position, we'll have honor, etc. etc. بچے بیوی کہتے ہیں کہ ہاں اگر یہ عہدہ مل گیا ہمیں, تو اس کو بٹھا لو, یہ شوق, تو ہمیں بہت کچھ ملے گا. آگے جاتے ہیں, آگے ایک اور کھڑا ہوتی سواری, وہ بھی ہاتھ کرتی, کہتی کھڑے ہو جاؤ بھائی, کھڑے ہو جاؤ. باپ بریک کرتا, بھائی پوچھتا ہے تم کون ہو, who are you? وہ کہتی ہے میں عزت ہوں دنیا کی, میں دنیا کی عزت ہوں, دنیا کی شہرت ہوں. باپ پوچھتا ہے بیوی سے, بچوں سے کہ یہ بٹھا لیں عزت, دنیا کی مشہوری, شہرت, فیم اینڈ نیم اینڈ گلوری آف دس ورلڈ. بیوی بچے کہتے ہیں جی انتظار کس کا کر رہے ہیں, یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے, اس کو بٹھائیں, ہمیں عزت ملے گی, شہرت ملے گی, اور جو ہے مشہوری ملے گی, ہر بندہ چاہتا ہی یہ ہے, بٹھائیں. اب جو ہے وہ سفر جاری رکھتے ہیں. They continue the journey, the father, the mother, the children. آگے جاتے ہیں, آگے ایک اور بندہ کھڑا ہے. They see someone standing further at the road. وہ کہتے ہیں تم کون ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ میں دین اسلام ہوں, میں اسلام ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوں. دو کھڑے کہ اسلام ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو باپ پوچھتا ہے, فادر آسکس چلڈرن اینڈ وائف, باپ بیوی بچوں کو پوچھتا ہے بھئی اس کو میں بٹھا لوں,
بیوی بچے چیختی ہے نا 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 اس کو نہ بٹھانا، ابھی تو ہم نے دنیا کے مزے کرنے ہیں، ابھی تو فلمیں دیکھنی ہیں، ابھی تو جو ہے بے پردہ ہو کے ایکٹریس بن کے ماڈل بن کے ہم نے پھرنا ہے۔ بچے کہتے ہیں ہم نے تو ابھی یہ ڈسکو میں جانا ہے، گرل فرینڈیں بنانی ہے، وہ کہتے ہیں بوائے فرینڈ بنانے ہیں، ابھی تو ہم نے جو ہے یہ کرنا ہے۔ یہ اگر اس کو بٹھا لیا یہ تو سب روک دے گا سب کچھ۔ اگر دین اسلام کو اس بندے کو ساتھ بٹھا لیا، if we let this sit with us, he will stop us enjoying the pleasures of the world and doing it will be, he put restrictions on، وہ کہے گا حلال ہوا ہے، یہ حرام ہے، یہ مسجد میں جایا کرو، فجر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، حلال حرام کا تذکرہ ہوگا، حلال and حرام we have to follow۔ تو بچے بیوی کہتے ہیں نو 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 ناٹ یٹ، جیسے ہمارے ہیں نا کیا کہتے ہیں ابھی ہم پریکٹس نہیں کرنا چاہتے، ویل ڈو اٹ نیکسٹ ایئر، ویل ڈو اٹ نیکسٹ ایئر، ابھی نہیں ابھی نہیں، آئی ایم ٹو ینگ، میں تو ابھی ینگ ہوں، میں نہیں بٹھا سکتا، میں نہیں ابھی عمل کرنا، میں جب بوڑھا ہوں گا پھر کروں گا۔ مینی پیپل سے لائک دس، دے ڈینائی اٹ، وہ باپ اس کو نہیں بٹھاتا، کیونکہ بہت سارے باپ وہ بیوی کی بات سن کے اسلام پر عمل نہیں کرتے، اس کو پردے کا نہیں کہتے، خود داڑھی نہیں رکھتے، بیوی کہہ رہی ہے داڑھی نہیں رکھنا، بیوی کہہ رہی فلمیں دیکھنی ہے، اس کو فلم دیکھنے لے کے جاتے ہیں، اس کو یہ کرنے جاتے ہیں، اس کو اور طرح کی چیزیں کرتے نا۔ اے جی ہم تو بڑے نیک ہیں جی، بچے ہی نہیں چھوڑتے، یہ حرام کام کرنا ہی پڑے گا، یہ بچے ہی نہیں چھوڑتے، تو بچوں کی مان کے بھائی بچے بڑے یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماننی ہے تو بندے کس کی ماننی ہے۔ تو بہت سارے لوگ، اس سے مثال دے رہا ہوں، بہت سارے لوگ خامن یا باپ وہ بیوی بچوں کی وجہ سے دین اسلام گھر نہیں آنے دیتے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر نہیں آنے دیتے، یعنی بچے نہیں پسند کرتے، جی بیوی بڑا رولا ڈالتی ہے، کھپ ڈالتی ہے، شور کرتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں اس کو بٹھانا، دین اسلام وی ڈونٹ وانٹ یٹ، we'll wait here, we like you, we'll come back and pick you up later، تم یہاں انتظار کرو، ہم بعد میں تمہیں واپس لے جائیں گے، جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں نا بعد میں عمل کریں گے، جب مطلب ہے بھائی کچھ کرنے کا نہ کام رہا، جب شیطان کے کام کے بھی آپ نہ رہے، سانس آ نہیں رہی، ہاتھ ہل رہے ہیں، گردن ہل رہی ہے، منہ میں جھرڑیاں پڑ گئی ہیں، اور مطلب ہے گھر والوں نے بھی باہر پھینک دیا ہے، اور نہ بیوی منہ لگاتی ہے، نہ کچھ چلنے کی ہمت ہے، بھائی اس وقت جب سب کی طرف سے بیکار ہو گئے اس وقت ہم اللہ کی طرف جائیں گے۔ استغفر اللہ، کیا سوچ ہے، کیا اچھی چیز، اللہ کو دینی ہے تو جوانی دو کہ بڑھاپا دینا ہے، اللہ کو دینا ہے تو جب ذہن کام کر رہے اس وقت دماغ دو، کہ جب سٹیا گئے، جب یاد بھی نہیں کہ آج کھایا کیا ہے کل کرنا، اس وقت اللہ کو دے گئے، الٹا گھر والوں کو بھی تنگ، مسجد والوں کو بھی تنگ، مطلب یعنی یہ اس وقت بندہ آئے گا۔ تو وہ کہنے لگا، باپ کہتا ہے جی بھائی تم دین اسلام تم ادھر کھڑے رہو، میں واپس آ کے تمہیں لے جاؤں گا، بچے بھی پسند کرتے ہیں، دے لائک یو، دے بلیو ان یو، بٹ اٹس ناٹ دا ٹائم یٹ، ابھی ٹائم نہیں ہے، واپس آگے چلتے ہیں، چلتے جاتے ہیں، دے گو آن فردر۔ دس از اسٹوری آف مینی آف اس، جو باپ آپ میں سے جو لوگ کام کر رہے ہیں، بیوی بچے ہی پال رہے ہیں، جی بیوی بچے پال رہے ہیں، اے جی کام کر رہے ہیں، اے جی مکان بنا رہے ہیں، جی سود لے رہے ہیں، جی سود کھا رہے ہیں، جی شراب بیچ رہے ہیں، جی مطلب ہے کہ یعنی اور جی یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، نمازیں ضائع کر رہے ہیں، یہ ہمارے ہی لوگ کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اسلام بعد میں دیکھا جائے گا، بعد میں سنت کو دیکھیں گے، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھیں گے، بعد میں محبت رسول، ابھی بھی لائک یو، لیکن ایٹ دا مومنٹ ہم جو ہیں دنیا سو دے کیری آن ٹریولنگ، یہ آپ کی کہانی ہے، مردوں کی عورتوں کی، دے کیری آن ٹریولنگ، وہ سفر کرنا جاری رکھتے ہیں، آگے کیا ہوتا ہے کہ چیک پوسٹ آ جاتی ہے، روڈ از بلاکڈ، چیک پوسٹ روڈ بلاک ہو جاتا ہے، وہاں ایک بندہ کھڑا ہے کہتا ہے رک جاؤ، یہ کہتے ہیں اب یہ کوئی اور ہے کہے گا ہمیں بٹھاؤ، وہ بتاتا ہے فادر کو آؤ ذرا چیک کراؤ، فادر کو بلاتا ہے والد کو، بھائی آؤ چیک کراؤ، وہ کہتا ہے کیا کیوں روکا ہمیں،
اس نے کہا تم ادھر آؤ, تمہارے ساتھ دین اسلام ہے؟ Have you got دین اسلام with you؟ وہ کہتا ہے نہیں. اچھا, کہتا ہے بہرحال بھائی تمہارا سفر ختم ہو گیا ہے. وہ کہتا ہے میرے بیوی بچے ہیں پیچھے, تم کون ہو سفر کہہ رہے؟ وہ کہتا ہے میں موت کا فرشتہ ہوں, میں موت ہوں, آئی ایم ڈیتھ, میں موت ہوں. اچھا, وہ مجھے بیوی بچوں کو تو مل لینے دو. وہ کہتا ہے نہیں اب نہیں تم جا, دین اسلام ہے. وہ کہتا ہے نہیں مجھے موقع دو, میں لے آؤں جا کے, 5-7 میل پیچھے رہ گیا ہے, مطلب 5-7 سال 10 سال 20 سال پیچھے رہ گیا, مجھے موقع دو میں لے آؤں. نے کہا بھائی اللہ کی طرف سے مجھے اجازت نہیں ہے کسی کو واپس بھیجنے کی, اب تم گاڑی میں واپس نہیں جا سکتے, اب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا, خوشی سے چلو یا غمی سے چلو. وہ کہتا ہے وہ میرے پاس منی ہے, وہ گاڑی میں منی بیٹھا ہوا, دولت بیٹھی ہوئی ہے, شہرت بیٹھی ہوئی ہے, عزت بیٹھی ہوئی ہے, فیم بیٹھا ہوا, ہائی پوزیشن بیٹھی ہوئی ہے. I've got all these things in my car, money, high position, wealth, fame and name, I've got it in the wealth, you want some? فرشتہ کہتا ہے بھئی وہ اب تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا. یوم لا ینفع مال و بنون, ٹوڈے آج تمہیں وہ کام نہیں آ سکتے, وہ جو گاڑی میں پیسہ, دولت, عزت, شہرت, تم who you know, وزارت, بادشاہت, یہ کام نہیں تمہیں آ سکتے آج. یہ نہیں کوئی you have to go. Now father is looking helplessly, وہ دیکھ رہا ہے میرے بچے, آئے میری بیوی. اس کے دیکھتے دیکھتے بیوی کنٹرول ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ جاتی ہے, بیوی گاڑی کا کنٹرول سنبھال لیتی ہے. The wife sits on the driving seat to control the car and children and they drive off. وہ سفر جو ہے وہ شروع کر کے وہ آگے چلے جاتے ہیں چیک پوسٹ سے, کیونکہ ان کا تو وقت نہیں نا ابھی آیا ہوا. Their time has not yet come. Their time has not yet come. بچوں بیوی کے تو موت نہیں آئی ابھی, وہ ڈرائیو کر کے آگے چلے جاتے ہیں, اور یہ جو ہے یہ وہیں پھر رہ جاتا ہے. یہ ہے دنیا کی حقیقت. This is someone given an example, but to explain the reality of دنیا. آپ اور مجھ کو جو بھوت چڑھا ہوا ہے نا, بھوت اور نشہ ہوا ہے دنیا کا, میں جی کاؤنسلر ہوں, میں جی چودھری ہوں, میں جی میرے تے جی 10 دکانہ نے, میرے 2 مربے نے, میرے ایک کوٹھی ہے, میرے یہ ہے, میرے 10 بچے ہیں, میری 3 بیویاں ہیں. اب بتاؤ, بٹھاؤ سب کو گاڑی میں, آگے جب رشتہ موت آئے گا تو کون نکل کے آپ کی مدد کرے گا؟ کچھ لوگ ہے ساری زندگی عورتوں کے پیچھے, یہی نہیں ختم ہوتا. چلو جوانی آئی, آپ کو پتہ نہیں ہے, 20 سال عمر ہے, بھول جاتا ہے بندہ. اب اتنی بھی تو عقل ماری نہیں گئی, 50 40 سال 30 سال ابھی بھی وہ بھاگ رہے ہیں. اب فلاں عورت خوبصورت ہے, نہیں فلاں ہے, یہ ہے, وہ ہے. ایک وقت ہوتا ہے ہر چیز کا, کھلونوں سے کھیلنے کا بھی, دولت حاصل کرنے کا بھی, شہرت حاصل کرنے کا بھی. تو یہ جو چیز ہے آپ سمجھیں, آپ وہ حامد یا وہ باپ مت بنے کہ جو بچوں کی سن کے چیزوں کو بٹھاتا ہے, دین اسلام کو نہیں بٹھاتا. اگر اس نے دین اسلام کو ساتھ بٹھایا ہوتا تو چیک پوسٹ پہ وہ فرشتہ وہ کہتا ہاں تم کامیاب ہو, تم دین اسلام کو لے آئے ہو میرے پاس, اب میں تمہیں جو ہے اچھی جگہ لے کے جاتا ہوں. یہ بچے کو دیکھنا بھائی, یہ بچہ یہ اسکرین ہلا دے گا. یعنی چیک پوسٹ پہ جو ہے وہ اپنا یہ آپ کا چیک ہوگا. تو دس از brief I mentioned to you reality of دنیا. یہ بچوں کا یاد رکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنے مسجدوں کو بچوں سے اور پاگلوں سے بچا کے رکھو. اور اگر کوئی ساتھ لے آئے 5 سال سے 7 سال سے کم بچہ, تو اس کو اسٹرکٹ انڈر کنٹرول رکھنا چاہیے. بھئی وہ پیشاب نہ کر دے, وہ ڈسٹرب نہ کرے. کیوں؟ شیطان ان کو کنٹرول کرتا ہے. پاگلوں کو بھی شیطان کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, بچوں کو بھی شیطان کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. شیطان ان کا جو وہ کر رہا ہے, یہ جو ان کے ذہن میں آ گیا وہ کراتا رہتا ہے ان سے.
تو آپ بہت اہم بات سن رہے ہیں، وہ کچھ اور بات کر دے گا، کیونکہ ان کی ابھی بالغ نہیں ہوئی عقل، اس لیے شریعت ان کو مکلف نہیں بناتی، کیونکہ یہ شیطان کے پیچھے کبھی ادھر، جس نے کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجدوں کو بچوں سے، چھوٹے بچوں سے، بہت چھوٹے بچوں سے اور پاگلوں سے یعنی بچا کے رکھو، یعنی ان کو پتہ نہیں پاکی پلیتی کا، اگر لے آیا کوئی بڑا تو اس کی حفاظت کرے، یعنی وہ اب اس کا نگہبان ہے۔ تو آج جو ہے اس مجلس میں آپ کو، ابھی آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا مہینہ گزر گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ آپ ہر سال وہ دن یاد کر کے آتے ہیں، سنتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بڑی بڑی باتیں سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، لیکن جو میسج حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پیغام لے کے آئے وہ یہ تھا کہ امتی کو معراج کیسے ہو سکتی ہے۔ ایک گناہ گار امتی، ایک ہے مومن کی معراج، وہ فرمایا الصلاۃ، نبی کی معراج، رسول کی معراج، ہر پیغمبر کو معراج، لیکن مومن کے لیے بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی بھی معراج ہوتی ہے، وہ مومن ہے، کامل ولی کی معراج کو۔ لیکن ایک گناہ گار امتی کی، میرے جیسے یا آپ میں سے جو لوگ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہیں، ان جیسے، ان کو معراج کیسے ہو سکتی؟ ان کی معراج ہے کیا؟ اگر ان کو نہیں ہوئی تو یہ تو مہینہ گزر گیا، وہ تو وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، they are sitting wherever they were before، وہ تو وہاں کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کی کیا، آپ کی معراج کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھایا؟ تو اس کے بارے میں آپ کو آج سمجھانا ہے۔ تو آپ یہ اسکرین کو دیکھیں، جن کو نہیں نظر آ رہا وہ ویسے چلو بعد میں ہے، وہ اپنے ساتھی ہیں، انشاءاللہ کوئی بات نہیں، ان انگلش پھر بیان کر لیں گے۔ اسکرین میں نظر آ رہا ہے، لکھا ہوا ہے گناہ گار امتی کی معراج، سجاد نظر آ رہا ہے؟ بس ٹھیک، ہاں دیکھیں، یہ گناہ گار امتی کی معراج، ہم گناہ گاروں کی معراج کیا ہے وہ آپ سمجھیں۔ گناہ گار کا براق کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا براق تو وہ تھا جو آیا، آپ سنتے ہیں نا معراج، لیکن آپ علیہ السلام کا معراج اور تھا، آپ کا براق اور تھا، آپ کا خادم جبریل اور تھا، ہمارے لیے براق کیا ہے وہ آپ دیکھیں۔ یہ اب تصویر دیکھیں ادھر، یہ زمین ہے، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ زمین ہے، یہاں سے اوپر منزل، گناہ گار کی منزل اللہ کی رضا ہے، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا، جنت میں جانا۔ اللہ جس سے خوش ہو گیا اس کو سب کچھ مل گیا، یہ اس کی معراج منزل ہے۔ لیکن یہ دنیا دیکھیں، یہ دیکھیں دنیا، یہ گناہوں کی بھری زندگی دیکھیں، ہم اس زمین پر رہ رہے ہیں، دنیا اور شیطان کا دھوکہ ادھر چل رہا ہے، آسمان پہ شیطان کا دھوکہ نہیں چلتا، آسمان پہ شیطان کا دھوکہ نہیں چلتا، زمین پہ دھوکہ چلتا ہے۔ زمین کو دیکھیں، لک ایٹ دی ارتھ، یہ جہاں میں پوائنٹ کر رہا ہوں نا اس اسکرین پہ بھی دیکھا کریں کہ گناہوں بھری زندگی، دس مینز دا سنفل لائف سٹائل، دنیا اینڈ دا ڈسپشن آف دنیا اینڈ شیطان، دس از دا ارتھ which you can see on the diagram۔ یہ جہنم ہے، یہ گندا جہاں دنیا جہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہیں آپ بھی معراج شروع کر سکتے ہیں۔ اپنے نیک لوگ بھی ادھر ہی رہتے ہیں، ہے یہ شیطان فرشتے سب کچھ اس میں مکس ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے معراج، گناہ گار کی معراج کیسے شروع ہوگی؟ آپ کی معراج ہوئی آپ کو ساری زندگی؟ ہوئی تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہوئی تو آپ نے شروع ہی نہیں کی تو ہوگی کیسے؟ آپ براق پہ بیٹھے، آپ کے لیے براق کیا ہے؟ براق یہ میں ابھی یہ دیکھ رہے ہیں آپ، براق کی مثال ہے، اصل تو دی اللہ بہتر جانتا ہے کس طرح اس کی شکل تھی، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا، یعنی ترتیب نہ وہ گھوڑے سے کہ گھوڑا نما، اس کی قد کاٹ بھی بیان کیا، اس کے پر بھی بیان فرمائے، لیکن آپ کے لیے کیا ہے براق؟ آپ کے لیے براق یہ ہے، سب سے پہلے اس کی 4 ٹانگیں ہیں، براق کی
4 ٹانگیں ہیں. آپ ایک گناہگار کے لیے براق ہے، سب سے پہلی اس کی ٹانگ ہے اپنا عقیدہ درست کرو. عقیدہ کا مطلب ہے اللہ کو مانو اور نفس کی ماننا اور غیر اللہ کی ماننے کو چھوڑ دو، دنیا کی ماننا، شیطان کی ماننے کو چھوڑ دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو اور دنیا کی محبت سے جو ہے منہ موڑو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ عقیدے کی باتیں ہوتی ہیں. آخرت کے دن کو مانو، ہمیشہ رہے گی، دنیا کو فانی جانو، یہ عقیدہ ہے. اور یہ جانو کہ اللہ کے علم و قدرت میں ہر چیز، اللہ پاک ہر چیز جس کو تقدیر کہتے ہیں. بہرحال پہلی ٹانگ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں براق کی کیا ہے؟ عقیدہ. دوسری آپ کا جو گناہگار کا براق ہے فقہ، اس کی دوسری ٹانگ فقہ، یعنی اللہ کو عبادت کرنی کیسے ہے، یہ آپ کو پتا ہو کہ اللہ کی عبادت کرنی کیسے ہے. نماز، روزہ، وضو، غسل کیا ہے، حلال حرام کیا ہے، یہ اس کی دوسری ٹانگ ہے. اور تیسری ٹانگ ہے اس کی توبہ، کہ لوٹنا، بھئی اللہ کی طرف میں نے جانا ہے، میں نے یہ دنیا جو پہلے آپ کو دکھائی ہے اس کو چھوڑنا ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، تب آپ کی معراج شروع ہوگی. آپ زمین پہ بیٹھ کے خوابیں اللہ کی رضا کی لے رہے ہیں، شیطان کی دنیا، شیطان کی جھولی میں بیٹھ کے، شیطان کی جھولی میں قدموں میں بیٹھ کے اللہ کی رضا کی خوابیں لینا، یہ ایسے ہی ہے جیسے روڑی پہ بندہ لیٹا ہوا وہ خوابیں شیش محل کی کہتے ہیں لے، کہ گناہ کی روڑی پہ بیٹھ کر کے گند آنکھوں میں آ رہا ہے، گند کانوں میں ہے، گند اندر ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں گفتگو کی، اور جو ہے جی میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں. نہیں، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اور چوتھی چیز یہ دیکھیں، چوتھی اس کی ٹانگ براق کی یہ ہے مجاہدہ، کہ آپ جتنی کوشش کریں اتنی تو کریں. ہم پہلے بھیگی بلی بن کے اور میں نہیں کر سکتا جی، اور یہ بڑا مشکل ہے جی، اور یہ بڑا مشکل ہے. اچھا، دنیا حاصل کرنا مشکل نہیں، الیکشن جیتنا مشکل نہیں، پاکستان میں 40 سال گدھے کی طرح کام کر کے ایک کوٹھی بنانا مشکل نہیں، جنت میں تو 12 دفعہ کل شریف پڑھے، 2 نفل پڑھے، محل بن جاتا ہے. کون کہتا ہے آخرت میں جانا، آخرت کی کامیابی مشکل ہے؟ میں کہتا ہوں دنیا بنانا مشکل ہے. ایک آپ کا باپ ہے، چچا ہے، بھائی ہے، 20 سال ہو گئے ہیں میری طرح ٹیکسی چلا جا، کمر بھی ٹیڑھی ہوگی، ٹانگیں بھی ٹیڑھی ہو گئی، کام کر کر کے جو ہے مطلب ہے ہوش مت نہیں آ رہی، پتہ لگتا ہے ایسے پتہ نہیں پاگل خانے سے نکلے ہوئے لوگ، یعنی. اور ایک کوٹھی بن گئی 30 سال میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب کے بعد جو بندہ 20 رکعت نفل پڑھتا اللہ جنت میں محل بناتا اس کے لیے. وہ 10 منٹ میں 20 منٹ میں محل بن جاتا ہے. اور پاکستان اینٹوں گارے کی کوٹھی کو 20 سال لگتے ہیں. تو آخرت بنانا آسان ہے یہ دنیا. یہاں الیکشن آپ لڑتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں، اگر ووٹ کم ہو گئے تو آپ کو عہدہ نہیں ملتا، آپ وزیر نہیں بن سکتے، آپ امیر بادشاہ نہیں بن سکتے. اللہ کے معاملے میں یہ ہے کہ آپ کوشش کر گزریں، یعنی کوشش کر گزریں جتنی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ ہار بھی جائیں تو اللہ پاک پھر بھی آپ کو جتا دیتا ہے. اللہ پاک پھر بھی کہتا ہے میں تمہیں بندے دے دیا، تم نے کوشش کر لی، میں نے تمہیں دے دیا، بس تو ہار گیا، پھر بھی میں تمہیں جتا، تم ہی جیتے، تم نے جتنا کر سکتے تھے کیا ہے. یہاں سے آپ حج کو نکلے، مانچسٹر ایئرپورٹ پر آپ کی موت آ گئی، قیامت والے دن اللہ پاک آپ کو حاجیوں میں اٹھائے گا. لیکن دنیا میں تو اس طرح نہیں ہوتا. دنیا میں تو آپ نے کہا جی میں نے جانا ہے، جی الیکشن جیتنا ہے، یہ کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، آپ فیل ہو گئے، بس فیل، ختم. لیکن اللہ پاک، اس لیے میں کہتا ہوں یہ شیطان نے سمجھایا ہوا آپ کو کہ بھئی آخرت بنانا مشکل ہے، دنیا بنانا آسان ہے. دنیا بنانا مشکل ہے، پھر دنیا کو رکھنا مشکل ہے. جب بنا لیتے ہیں دنیا تو کون حفاظت کرتا ہے؟ آپ کو خود کرنا پڑتی ہے. اور جب آخرت بنا لیتے ہیں آپ تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے خود. اللہ پاک فرماتا ہے جو میرے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرے اس کی حفاظت پھر ضائع نہ کرے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، میں نیکوکاروں کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں کروں گا.
تو مجاہدے کا مطلب یہ ابھی دیکھیں آپ، مجاہدے کا مطلب کیا؟ یعنی کوشش کرنا جتنی بھی کر سکتے ہیں، اللہ کی مدد طلب کر کے، ارادہ کر کے، ہمت کر کے، یہ ہو گیا براق۔ اور یہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو فرشتے کی نسبت، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو جبریل علیہ السلام خادم آئے، وہ تو خادم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ تو عزت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ایک آگے بندہ ہوتا ہے دکھانے والا، بھئی یہ راستہ یہ وہ، لیکن ہمارے لیے معراج میں مرشد جبریل کی مثال ہے مرشد کامل اور شیخ کامل کی، کہ براق بھی ہو اور مرشد بھی ہو، مرشد بھی ہو یعنی ٹیچر بھی ہو، وہ جبریل، کیونکہ معراج جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے تو انہوں نے آ کے جو ہے پھر سفر جو ہے وہ کرایا، وہ سفر تو ہمارے لیے مثال ہے کہ جیسے جبریل علیہ السلام کی مثال کیا ہے؟ مرشد کامل، کیونکہ وہ اللہ کی وحی لے کے آتے تھے۔ ہمارے لیے کون وحی لے کے نہیں آئے گا فرشتہ، ہمارے لیے کون ہے گائیڈ؟ شیخ کامل، وہ اللہ کے نیک بندہ جو اللہ کے رستے کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ اور براق کے دو پر بھی ہیں، یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو، براق کے دو پر بھی ہیں، ایک پر اس کا محبت ہے، طلب ہے، ایک پر محبت رسول، محبت الہی اور اللہ کی محبت ہے، کیونکہ پر سے بندہ اڑتا ہے، اور دوسرا پر اس کا ذکر ہے، اللہ کی یاد۔ یہ 6 چیزیں ہیں براق میں، 7ویں بھی ہے، ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو پہلے تو عقیدہ، فقہ، توبہ، پچھلے گناہوں کی معافی مانگنا، اور مجاہدہ، اور ایک پر محبت کا پر، محبت رسول، عشق رسول، زبانی کلامی عشق نہیں، بھائی آپ براق کہے مجھے مجھ میں محبت بہت ہے، پر ہے ہی نہیں، اس کا پر نظر ہی نہیں آتا۔ ایک بندہ کہتا ہے مجھے محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ، سنت پہ نہیں چلتا، لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پہنتا ہے، منہ چہرے کی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بناتا ہے، کھانا ان کی سنت کے خلاف کھاتا ہے، گھر سے ان کی سنت کے خلاف نکلتا ہے، زبان ان کی سنت کے خلاف استعمال کرتا ہے جس طرح آپ علیہ السلام نے نہیں کی، تو پھر یہ کیا ہے محبت؟ اس میں بہت کم محبت ہے۔ دنیا کی محبت زیادہ ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم ہے، صحیح ہے۔ اور ایمان کامل اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ نہ ہو جائے، عشق زیادہ نہ ہو جائے سب محبتوں سے۔ یہ کافی نہیں ہے جی میں پیار تے کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال، لیکن یہ داڑھی رکھنا، نظراں دی حفاظت کرنا، تے جی فجر دے وقت اٹھنا، تہجد دے اے بڑا مسئلہ ہے۔ سمجھ جاؤ کہ بھئی آپ میں نیند کی زیادہ محبت ہے، آپ میں عورتوں کی زیادہ محبت ہے، کم از کم سچ تو بول، تو اعتراف کر لو کہ مجھ میں کم ہے، تو اس کو پھر زیادہ کرنے کا تمہیں طریقہ بھی پتہ چل جائے گا کسی سے۔ ہم نے ڈرامہ رچایا ہوا ہے، زبان سے سارے زبانی کلامی دعوے، گردنیں کٹائیں گے، نماز کے لیے نہیں اٹھیں گے، استغفر اللہ العظیم۔ گردن کی کٹانی ہے، جو نماز کے لیے گردن بسترے سے نہیں اٹھا سکتا، وہ سرانے سے گردن اٹھانا آسان ہے یا تلوار سے کٹانا مشکل ہے؟ آپ مجھے بتائیں، چھری پھیرنا مشکل ہے یا سرانے سے گردن اٹھنا ڈانا؟ یہ ہے ڈرامہ ہمارا، اور یہ کھل جائے گا۔ لیکن آپ یہ براق کو دیکھیں، ہمارے لیے براق کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یعنی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی محبت، اور ذکر، اللہ اس کے رسول کا، اللہ کا ذکر ایک پر ہے، اور استقامت اس کا سر ہے۔ سر ہے براق کا کیا؟ استقامت، یعنی میں چلتے جانا ہے، چلتے جانا ہے۔ اب لوگوں کو کیا سمجھائیں، ان کو یہ بھی نہیں سمجھ آتی بھی استقامت کیا ہے۔ استقامت کہتے ہیں ضدی بن جانا، کہ میں اللہ کو نہیں چھوڑوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑوں گا، ان کے طریقے کو ضد میں آ جانا، شیطان کے خلاف جو ہے ضد میں آ جانا کہ میں نہیں، جیسے بندہ سٹبن ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں استقامت۔ میں نے کہا ہو جی بڑا جی مسئلہ ہے، اتنے گرم موسم ہے، عورتیں باہر نکلی ہوئی ہیں آدھے کپڑے پہن کے، بڑا مشکل ہے نظریں بچانے، آپ میں ہے ہی نہیں، ہمت ہی نہیں آپ کر رہے ہیں نماز کے لیے اٹھنے، ضدی بن جانا کہ بھئی میں نہیں، کیا ہو مر جائیں گے آپ؟ نہیں مریں گے، اللہ پاک کئی زندگیاں دیتا ہے اس بندے کو، باب کر کو تو دیکھیں۔ تو اس کے بعد جو ہے فرشتے کی مثال مرشد کامل، تو آپ کو براق چاہیے، پہلے تو براق چاہیے بیٹھنے کے لیے، معراج پہ جانا ہے، گناہگار نے معراج پہ جانا ہے تو اس کو اپنی براق چاہیے، پھر اس کو لیے جبریل
تو نہیں آئے گا اس کے لیے کوئی بھی بزرگ جو خود سنت پہ چل رہے ہوں، جو خود ہی عورتوں کو مل رہے ہیں، تویز گنڈا کر رہے ہیں، عورتوں کو ہاتھ پھیر رہے ہیں، عورتوں کے جو ہے سے پاؤں دبوا رہے ہیں، داڑھی ان کی نہیں، جماعت کی نماز ان کی قائم نہیں، زبان سے گالیاں نکل رہی ہیں، وہ تو مرشد کیا مطلب ہے، یعنی وہ تو یعنی شیطان کا پیروکار ہے بندہ، نماز اس کی قائم نہیں، شریعت سنت پہ وہ نہیں چل رہا، تو یہ لوگ تو نہیں، تو مرشد فرشتے کی مثال جبریل علیہ السلام کی، کہ مرشد جو سنت کی کا متبع ہو اور چل رہا۔ تو براق کیا ہے یہ تو بتا دیا نا، براق کا پر بھی دیکھ لیے، اس کا عقیدہ یعنی اس کی ٹانگیں بھی آپ کو پتہ چل گیا کیا ہیں، عقیدہ، فقہ، توبہ، فرشتے کا بھی پتہ چل گیا، اور براق ہے کیا جس پر بیٹھ کر آپ اللہ کی طرف جا سکتے ہیں۔ براق کیا ہے؟ براق سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ ہی براق ہے۔ اگر ایز اے ہول سارے کو اگر دیکھ لے نا، ملا کے سارے کو اگر دیکھے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے براق۔ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق تو جنت سے آیا تھا، وہ اس براق کی قیمت کم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی قیمت زیادہ ہے، لیکن تم اس پہ کیوں نہیں اپنا یہ سواری کرتے کہ سنت پہ کیوں نہیں اپنے آپ کو ڈھکتے، ظاہر و باطن کیوں نہیں؟ یہ براق تمہیں لے جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی اور اللہ تک بھی۔ تو یہ براق کی مثال سنت نبی، اگر آپ چاہتے ہیں براق پہ بیٹھنا تو سنت سے بہتر کوئی براق نہیں۔ توبہ ہے براق، عقیدہ ہے براق، محبت رسول ہے براق کے پر، اور ذکر ہے اللہ کا براق کا پر، اور مجاہدہ ہے براق کی ٹانگیں، تاکہ پھر مضبوط براق ہے۔ اب یہ جہاں بھی اتنی جلدی جائے گا اللہ تک پہنچا دے گا آپ کو۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بیٹھے ہوئے ہیں دنیا میں بیٹھ کے، دنیا کی ارتھ پہ بیٹھ کے، گناہوں میں بیٹھ کے شیطانوں کے ساتھ مل رہے ہیں، اور خوابیں لے رہے ہیں کہ ہم مطلب کہ ادھر جائیں گے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ براق کے بعد کیا ہوا؟ پھر براق کے بعد یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام کعبہ شریف میں لے کے گئے۔ کعبہ شریف میں یہ دیکھیں، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو کعبہ شریف؟ وہاں جا کے کیا ہوا؟ کعبہ شریف میں کیا ہوا؟ دروازہ کھول کے کہہ دیں کہ یعنی اوپر ہے، یہاں ان کو عورتیں اوپر جائیں۔ تو یہ نظر آ رہا ہے آپ کو کعبہ شریف کہ حضور علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام آ کے پھر کہاں لے گئے؟ کعبہ شریف میں۔ وہاں حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک کھولا گیا، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھولا گیا، اور پھر آپ علیہ السلام کے قلب مبارک کو آب زمزم سے غسل دیا گیا، آب زمزم سے غسل دیا گیا۔ بھائی یہ بچوں کو بٹھا دیں، یا ایک جگہ ان کو بٹھا دیں، یا کوئی بھی جو ان کو لے کے آیا ہے ایک جگہ ان کو بٹھا دیں، اور اس میں ایمان اور حکمت آپ علیہ السلام فرمایا وہ بھری گئی۔ یعنی یہاں کعبے کے صحن میں، یہاں حجر حتیم جو وہ جہاں وہ کعبے کا حصہ ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اللہ پاک جبریل علیہ السلام نے قدرت الہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھولا، اور قلب انور کو آب زمزم اور اس میں حکمت اور ایمان بھرا گیا، اور ایک حصہ دور کیا گیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ کچھ وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ نبی اس سے بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارا یہ کہ اگر آپ سفر شروع کرنا چاہتے ہیں تو اپنے نیت درست کریں کہ میں اللہ تک پہنچنا ہے، اور اخلاص کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں، آپ کے دل میں بھی ایمان اور حکمت آئے۔ تو آپ کو سب سے پہلے نیت درست کرنا ہے۔ براق تو ریڈی ہے، لیکن براق پر تبھی آپ بیٹھ سکتے ہیں کہ جب آپ میں اخلاص کہتے ہیں میں اللہ کو چاہتا ہوں، میں اللہ تک پہنچنا ہے، مجھے دنیا کی پرواہ نہیں، اور یہ نہیں جی میں ذکر تے کر رہا منو کام پھر بھی نہیں لب رہا، جی میں ذکر تے نماز پڑھ رہا، میری بیوی پھر بھی میری گل نہیں سنتی پی۔ بھائی تم بیوی کے لیے اور کام کے لیے عبادت کر رہے ہو، اس کا ان چیزوں کے ساتھ کیا تعلق؟ اخلاص کہتے ہیں میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں،
ضرورت کے وقت پوری کر دو. لوگ کہتے ہیں گدھے کو بھی باپ کہہ لیتے ہیں. وہ تو بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف اللہ کے لیے آؤ. اس کی مثال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قلب انور وہاں دھویا گیا آپ علیہ السلام آب زمزم سے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت درست کر لو. ان کا تو قلب میں ایمان ہے ہی, وہ بھرا ہوا ہے, وہ تو ایمان کا سرچشمہ ہے. ہم گناہ گاروں کی مثال دے رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے لیے بھائی طلب کر لیں, اخلاص اور نیت درست کرنا. اس کے بعد یہ دیکھیں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں پھر مسجد اقصیٰ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے. یہ مسجد اقصیٰ کا گنبد, اس وقت تو یہ مسجد نہیں تھی اس طرح, مسجد تو زمین کا نام ہے, زمین تھی بنی ہوئی, اور طرح کی تھی. بہرحال مسجد اقصیٰ کس کو ریپرزینٹ کرتی ہے؟ مسجد اقصیٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. آپ نے اتنی باتیں سنی ہوئی ہے, یہ بھی سنا ہوا ہے انبیاء علیہ السلام وہاں تشریف لائے. یہ سنا ہے آپ نے انبیاء علیہ السلام وہاں تشریف لائے مسجد اقصیٰ میں. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے اگر اللہ کی طرف سفر کرنا ہے تو نیک صحبت میں جانا پڑے گا, بری صحبت چھوڑنا پڑے گی. برے لوگوں کو, برے یاروں کو, برے دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا. اور نیک انبیاء علیہ السلام تو وہ حضور علیہ السلام کے اپنا پیروکار تھے انبیاء بھی, لیکن ہمارے لیے ہے کہ بھئی نیک صالحین لوگ جو نمازی لوگ ہیں, مسجدوں میں رہنے والے, جنت کی طرف لے جانے والے, زہد و تقوی والے, سنت پہ چلنے والے, شریعت کے چلنے والے, پہلے ان کے ساتھ اپنی کمپنی رکھو, تب اوپر میں جا سکتے. فرینڈ وہی ہیں آپ کے, دوست وہی ہیں جو وہی شیطانی ہیں. تو آپ میں اگر اخلاص ہے بھی ہے, وہ آپ کا بھی بیڑا غرق کر دیں گے. ان کو چھوڑ دو یا ان کو ساتھ لے لو, دو کام کر لو. یا تو ان کو بھی اس سفر میں ساتھ لے لو, مردانگی دکھاؤ. تم کہتے میں بڑا جو ہے طاقتور ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. مردانگی دکھاؤ, کسی کو شیطان کی غلامی سے چھڑاؤ, یہ ہے مردانگی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردانگی یہ نہیں ہے بہادری پہلوانی کہ کسی کو پچھاڑ دینا. یہ ہے کہ اپنے آپ کو نفس اور غصے کے وقت اور ویسے بھی شیطان کے کنٹرول میں نہ آنا, یہ ہے بہادری. شیطان سے مغلوب نہ ہونا, یہ ہے بہادری. یہ بہادری نہیں ہے کہ دوسرے پر چڑھ دوڑو اور دوسرے کو مار لو, یہ تو کوئی بھی کافر بھی کر سکتا ہے. تو اس میں جو ہے مسجد اقصیٰ جو ہے, مسجد اقصیٰ یہ کیا سبق دے رہی ہے کہ اگر براق آپ کو مل گیا, اخلاص آپ کو حاصل ہو گیا, اس کے بعد آپ نے نیک صحبت حاصل کرنی ہے. یہ نظر آ رہا ہے آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام موجودگی اور نیک صحبت. پھر آپ کو گڈ کمپنی, نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو اٹھو, نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو اٹھو. اس کے بعد یہ آپ سکرین کے پاس اس طرف بیٹھ جائیں بدر شام, کوئی بچہ ادھر آئے نا تو وہ اس کو اپنا کنٹرول کریں جو ہے. تو یہ آپ ادھر توجہ رکھیں, ان کی طرف نہ دیکھیں. یہ ان کو بچے بچوں والا کام کرتے ہیں, بڑوں کو بڑوں والا کرنا چاہیے. بڑوں کا کام ہے توجہ رکھنا, سمجھانا, بچوں کا کام ہے کوئی ادھر ادھر کی اپنا بات کرنا. تو انبیاء کرام علیہ السلام کی جو مثال ہے مسجد اقصیٰ میں, یہ ہمارے لیے معراج میں اس کی مثال یہ ہے کہ ہم نیک صحبت حاصل کریں. اس کے بعد کیا کریں؟ جب آپ مسجد اقصیٰ نیک صحبت میں بھی آ گئے, شیخ بھی مل گیا, براق پہ بھی چلے گئے, اس کے بعد پھر یہ دیکھیں آپ ابھی مثال کے طور پر ادھر ہیں دنیا میں, گناہوں کی دنیا میں, شیطانی دنیا میں, اور غفلت کی دنیا میں, اور سستی کی دنیا میں, بدکاری کی دنیا میں, زنا و شراب, سونا اور حرام کھانا اور حرام پینا, اس دنیا میں ابھی آپ ہیں گناہوں بری زندگی. اوپر جانا ہے, ابھی آپ کو سمجھایا. یہ دیکھیں براق چاہیے آپ کو, اور براق کی 4 چیزیں. اس کے بعد آسمان آئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے تشریف لے گئے؟ آپ علیہ السلام کہاں تشریف لے گئے؟ آسمانوں پہ. پہلا آسمان آیا, پھر دوسرا آیا, پھر تیسرا آیا, پھر چوتھا آیا, پھر 5واں آیا, پھر 6واں آیا, پھر 7واں آیا. کتنے آسمان آئے؟ 7 آسمان. اب ہمارے لیے 7 آسمان کیا ہیں؟ ہم تو ان آسمانوں پہ نہیں جا سکتے.
ہمارے لیے 7 آسمان یہ ہے، مشائخ نے فرمایا کہ ہم 7 اعضاء ہیں جو آپ کے کا تزکیہ، اور 7 آسمان. یہ جو 7 اعضاء ہیں نا، زبان، کان، آنکھ، پیٹ، شرمگاہ، پیٹ اور پاؤں، یہ 7 اعضاء یہی آپ کے لیے آسمان ہے. یہ آپ دیکھیں، اب ڈائیگرام کو دیکھیں. یہ زبان آپ نے پاک کر لی گناہوں سے، آپ پہلے آسمان پہ گویا پہنچ گئے. آپ کے لیے 7 آسمان، یہ 7 اعضاء کو پاک کرنا ہے، یہ آپ کے لیے آسمان ہے، یہ آپ کے لیے قرب ہے، یہ قرب الہی آپ کے لیے. تو پہلا آسمان کیا؟ زبان. زبان کی حفاظت کریں، گندی بات سے، غیبت سے، چغلی سے، دھوکہ دہی سے، کیونکہ یہ زبان پھر آپ کیا استعمال کر رہے ہیں؟ شیطانی زبان. آپ اپنی زبان کو بنائیں محمدی، کہ آپ علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والی زبان. دوسرا آسمان آنکھیں، آنکھوں کو پاک کرنا. آنکھوں میں حیا ہو، حسد کی آنکھ نہ نگاہ نہ ہو، حقارت کی نگاہ نہ ہو، حیا کی نگاہ، شہوت کی نگاہ نہ ہو. ہر کوشش کرنا جو آپ سے بڑی ہے اس کو ماں کی نظر سے دیکھنا، جو اپنا کسی کو بہن کی نظر سے، اگر اس کی عمر وہ ہے، چھوٹی ہے تو بیٹی کی نظر سے دیکھنا. اللہ کے ولی کے لیے ہر اپنی بیوی کے علاوہ ہر اگر بڑی ہے تو وہ ماں کی نظر، وہ ماں ہے، گویا اس کی بہن ہے، بیٹی ہے. اس کے لیے جو اس کی حلال بیوی ہے، بس اس کو وہ اپنے حقوق پورے کرنے کے لیے دیکھے. لیکن دوسروں وہ یہ ہے، وہ سمجھتا ہے اب ساری میری بائیں ہیں، ساری میری بہنیں ہیں. پھر بھی اجازت نہیں کہ ان کے ہاتھ سر پر پھیرنا، ان کے ساتھ ہاتھ ملانا، ان سے پاؤں دبوانا، کمرے میں ان کے ساتھ تنہائی میں علیحدہ ہونا، یہ پھر بھی اجازت نہیں، یہ پھر بھی اجازت نہیں. تو آنکھیں پاک کرنا یہ آپ کے لیے دوسرا آسمان ہے. کان کو پاک کرنا، غیبت، چغلی، گانا بجانا، ڈھول ڈمکا سننے سے، یہ تیسرا آسمان ہے. یہ آپ تیسرے آسمان پہ پہنچ گئے. میری طرف نہ دیکھیں، ادھر دیکھیں، میرے کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ مجھے دیکھیں نہ دیکھیں. میں تو اپنے آپ کو گدھا سمجھتا ہوں. یعنی مطلب یہ کہ بھئی اللہ کا بندہ جس طرح چلنا چاہیے نہیں چل رہا. آپ میسج کو سنیں، پیغام کو سنیں، وہ ہے اہم. میں تو ہے نافرمان، اور جو ہے مطلب یعنی لیکن پیغام جن لوگوں کا میں دے رہا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد العزیز دباغ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سکھایا، ان کو مشائخ کو معراج کا پیغام گناہگار، وہ لوگ پاک تھے، وہ لوگ نیک تھے، ان کی زیارت کرنا نیکی کار تھی. ہمارے مشائخ فرماتے تھے کہ کوئی ان کی طرف زیارت کہتا میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں کہ تاکہ مجھے ثواب ملے. فرمایا کہ وہ لوگ قبروں میں چلے گئے جن کی زیارت ثواب تھا، اب تو تم گناہگار ہو گئے الٹا ہمیں دیکھ کے. تو یہ صالحین. تو آپ میسج کو دیکھیں، میسج کو، پیغام کو سمجھ گئے تو آپ خود نیک بن جائیں گے، آپ خود قابل زیارت بن جائیں گے. تو تیسرا آسمان کان ہے. چوتھا آسمان پیٹ ہے. حرام سے بچاؤ اور حلال بھی کم کھاؤ اور پیٹ بڑے بڑے نہ ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حدیث میں بندہ پسند نہیں بڑے پیٹوں والا، یہ آپ پسندیدہ بندے نہیں. حلال کھانے سے بھی یا نہیں. اب کوئی بیمار ہے، کسی کو شوگر ہے، یا وہ اس کا مسئلہ ہے کہ وزن بڑھ جاتا ہے، ان کی نہیں. یہ جو کھا کھا کے بالکل مطلب یعنی حلال بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدھا پیٹ انبیاء علیہ السلام کھاتے تھے ہمیشہ، کچھ کھانا اور کچھ پینا اور آدھا پیٹ خالی. یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے. اور زیادہ کھاؤ تو 1/3 خالی رکھ دو. لیکن حرام سے تو بچاؤ، شراب سے تو بچاؤ. یہ پیٹ چوتھا آسمان. پانچواں آسمان ہے شرم و حیا. شرم و حیا رکھنا، نکاح کا تعلق رکھنا، زنا سے بچنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا. چھٹا آسمان ہے ہاتھوں کو ظلم سے، دھوکے سے، ہاتھ کو غلط استعمال نہ کرنا، کسی نامحرم کو نہ نکالنا، کسی کی پراپرٹی نہ قبضہ کرنا، طاقت اپنی غلط استعمال نہ کرنا. یہ ہے ہاتھ. جو ادھر پہنچ گیا وہ چھٹے آسمان پہ پہنچ گیا. ساتواں آسمان کیا ہے؟ پاؤں. پاؤں پاک کر لو. پاؤں پاک کر لو گے تمہارے پاؤں آسمانوں پر جا لگیں گے. پاؤں جس نے پاک کر لیے اپنے، تو وہ جو ہے فرشتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں جاتا ہے، غلط جگہ نہیں جاتا،
اللہ کی راہ میں جاتا ہے، طالب علم ہو، علم سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، دین پھیلانے کے لیے، آسمان تو کیا، آسمان کے فرشتے اس کے پاؤں کے تلے پر بچھاتے ہیں. یہ ہے وہ بندہ جس کے پاؤں پاک ہیں، جس کے فرشتے بھی پاؤں. اب لوگ کہتے ہیں بھی اولیاء اللہ کے پاؤں میں کیا ہے، وہاں فرشتے بھی پاؤں پر بچھا رہے ہیں ان کے نیچے. ان سے پوچھو کیا ہے وہاں. تم کہتے ہو ہاتھ بھی نہیں اولیاء اللہ کے چوم رہے. ہم تو گناہگار لوگ ہیں، لیکن ولیوں کی بات کر رہا ہوں. ان کے ہاتھ، ان کے تو پاؤں بھی جو ہے وہ چومنے کے قابل. سجدہ جائز نہیں، سجدہ منع ہے، تعظیمی ہو کسی قسم کا، لیکن جو ہے قدم بوسی کوئی ولی ہو، ہمارے جیسا نہ ہو بیٹھا ہوا پاؤں پھیلا کے آگے یہ چم لو چمنا ہے پہ نہیں. تو یہ کیا ہو گیا؟ پہلے آپ نے دیکھیں عقیدہ فقہ براق پہ بیٹھے، براق ہے سنت نبوی، سنت پہ بیٹھے، سنت آپ کو اوپر لے جائے گی، زبان پاک ہو جائے گی، کیونکہ سنت پہ آپ چل رہے ہیں، زبان پاک ہو جائے گی، آنکھیں پاک ہو جائیں گی، کان پاک ہو جائیں گے، 7 اعضاء پاک ہو گئے. اب معراج تو پھر 7 آسمانوں کے اوپر بھی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب اس کا بھی بتاتے ہیں وہ کیا ہے. تو یہ دیکھ لے، جسم کے 7 حصوں کے گناہ، ان سے پاک کرنا، آسمانوں پہ پہنچنا ہے. ان کو پاک کر کے پھر اچھی باتیں کرنا، اچھی چیزیں سننا، اچھی چیزیں کھانا اور اچھی چیزیں بولنا، یہ بندے کو آسمانوں میں 7 آسمانوں میں پہنچ گیا. آپ گناہگار کی معراج اوپر پہنچ گئی. اب اس کے بعد کیا ہے؟ یہ 7 اعضاء کا تذکیہ یہ آپ نے دیکھ لیا سب چیزوں کا. اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہنچے؟ بیت المعمور. یاد رکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھنے والی سمجھنے والی بات ہے. یہ پہلی دفعہ بیان ہو رہی ہے، ہمارے مشائخ نے بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے، اور کسی نے یہ بیان نہیں کیا ہے. مطلب آپ سمجھے کہ یہ کسی کی کاپی ہو، نہ یہ کسی کتاب میں ہے، نہ کسی سے سنی ہوئی بات ہے، سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اور ہمارے مشائخ نے جو کہ فیض ہے جو سمجھایا. یہ پہلی دفعہ بتا رہا ہوں آپ کو. اگر کسی کتاب میں ہو تو انہوں نے بھی وہاں ہی سے ہی سنا ہوگا، ہم نے تو نہیں سنا، ہم نے تو نہیں پڑھا کتابوں میں. بہرحال کتابیں بھی پھر اولیاء اللہ کی بھی ہوتی ہیں ساری. ولیوں کی بات کریں، ولیوں کی کتابوں میں یہ تذکرے ہیں. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے؟ 7 آسمان کے اوپر جو کعبہ شریف ہے، جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، فرشتوں کا کعبہ. ایک ہے آپ کا، وہ میرا کعبہ، وہ ہے سعودی عربیہ میں، مکہ میں. اس کے بالکل اوپر، اس کی صحت میں بالکل اوپر ایک اللہ کا گھر ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں بیت المعمور. وہ فرشتوں کا کعبہ ہے. فرشتے 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور ایک دفعہ جس کو طواف کا موقع مل جائے وہ اس کو دوبارہ موقع نہیں ملتا. 70,000 بلکہ کیا لاکھوں فرشتے، ٹرن بائی ٹرن، ایک دفعہ مل جاتا ہے پھر اس کو ملتا نہیں موقع. اب ہمارے لیے بیت المعمور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو وہ تھا وہاں پہنچنا، بیت المعمور، فرشتوں کا جو کعبہ 7 آسمانوں کے اوپر. ہمارے لیے کیا ہے وہ دیکھیں. یہ دیکھیں، یہ بیت المعمور ہے، اس کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے جو جبریل علیہ السلام کا. ٹھیک ہے، یہ ڈائیگرام آپ دیکھیں، 7 آسمانوں کے اوپر یہ بیت المعمور، یہ بیت المعمور ہے. اس کی شکل تھوڑی اور ہے، ہم نے سمجھانے کے لیے آپ کو یہ بنائی ہوئی ہے. اوپر سدرۃ المنتہا ہے جبریل علیہ السلام کا. آپ علیہ السلام یہاں پہنچے، یہ ملائکہ ہیں، یہ ملائکہ ہیں ادھر ارد گرد جو ہے وہ طواف کر رہے ہیں. ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ تو آپ علیہ السلام کی معراج تھی، وہ تو ہمیں نہیں، ہم تو ان کے پاؤں تک پہنچنا ہی ہماری معراج ہے. ہماری معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں تک پہنچنا، یہ تو حضور علیہ السلام کی معراج. بیت المعمور یہ مثال ہے پیوریفیکیشن آف دا مائنڈ، خیالات اور اس کے تزکیے کی، کہ اپنی سوچوں کو پاک کرنا. یہ دیکھو، یہ آپ کا دماغ ہے مثال کے طور پر بیت المعمور، کہ جس پہ اللہ کی سوچیں جس کے ارد گرد گھومتی رہتی ہیں. نیک سوچیں، بری سوچوں سے اپنے آپ کو بچانا. یہ ملائکہ ہیں، فرشتے جو اپنا طواف کر رہے ہیں بیت المعمور کا، نور طواف کر رہے ہیں، نورانی مخلوق. لیکن آپ کے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ بیت المعمور وہ ہے
پاک سوچے رکھنا. سر آپ کا جو سمجھے بیت المعمور ہے، اس میں جو سوچے ہیں وہ سمجھے ملائکہ وہ سوچے ہیں. جس طرح ملائکہ پاک ہیں اسی طرح آپ بھی اپنی سوچے پاک رکھیں بھئی، اسی میں اللہ کی طرف ہی رہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی جائیں. نئی نئی سوچ آئے اللہ کے متعلقہ آئے، نئی نئی سوچ آئے اللہ کے متعلقہ آئے، آخرت کے متعلقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقہ جو ہے یہ خیال اور سوچ کا تزکیہ، کہ بری سوچ کو ختم کرنا، شیطانی وسوسہ نہ آنے دینا، اور اچھی سوچ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی طرف سوچ لگائی رکھنا. یہ ہے بیت المعمور آپ کا اور میرا گناہگاروں کا بیت المعمور. وہ دماغ ہے، 7 اعضاء 7 آسمان ہے، اور بیت المعمور یہ وہ دماغ ہے جو آپ کا اور میرا ہے. اور فرشتوں کا طواف یہ سوچے ہے، گڈ تھوٹس، اچھی سوچے سوچنا. ہماری گندی سوچ، اس کو دھوکہ کس طرح دے، اس لڑکی کا فون نمبر کس طرح لے، فلاں کو کیا ہو گیا، فلاں کی ٹانگیں کھینچو، فلاں کہاں سے کھا رہا ہے، فلاں کہاں سے پی رہا ہے، فلاں کی عزت کیوں زیادہ ہو گئی، یہ کیا ہو گیا، فلاں نے میرے لیے دعوت میں کیا بنایا. اس طرح کی سوچے، نیچ قسم کی گندی سوچے فرشتوں جیسی، ملائکہ کی پاک سوچے، اللہ کے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، آخرت کے. اگر مخلوق کے بارے میں سوچنا بھی ہے تو یہ سوچو کہ ان کو جنت کیسے مل جائے، ان کا بھلا کیسے ہو جائے، دنیا میں کیسے بھلا ہو جائے، آخرت میں کیسے بھلا ہو جائے، میرے بھائی کی عزت کیسے اور بلند ہو جائے، ہماری ماؤں بہنوں کی عزت کیسے ہو. یہ سوچے سوچنا، یہ پیوریفیکیشن آف دا مائنڈ ہے. تو ابھی آپ نے سمجھ لیا، آپ دیکھ لیں یہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے. گناہ بری زندگی، آپ پہلے یہاں ہیں، گناہگار یہاں ہیں. اگر آپ اوپر چلے گئے، براق پہ بیٹھ گئے، عقیدہ، فقہ، توبہ، مجاہدہ شروع کر دیا، پہلے 7 آسمان آپ نے پار کر لیے، پھر بیت المعمور پہ چلے گئے. اوپر کیا ہے؟ پیوریفیکیشن آف دا مائنڈ تو شروع ہوتا ہے پہلے درجے سے، اس کے پھر 10 درجے ہیں. جب 10ویں درجے پہ وہ پہنچتا ہے تو وہ سدرۃ المنتہا، جبریل کا جو مقام ہے وہاں جا پہنچتا ہے. آپ کے لیے وہ ہے سدرۃ المنتہا. جب آپ کی سوچیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا ہو جائیں، آپ کی سوچیں اللہ کی ذات میں فنا ہو جائیں، انہی کی ذات میں گم رہیں، وہ آپ کے لیے سدرۃ المنتہا ہے. وہ وہ جبریل کا مقام ہے آپ کے لیے، وہ ہے وہ چیز. یہ ہے معراج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہر چیز میں ماڈل تھے، ہر عمل میں ماڈل تھے، معراج میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماڈل ہیں کہ کیسے اللہ تک پہنچنا ہے. وہ معراج ہمیں میسج تو وہ دے گئے، اب ہم سمجھ نہیں رہے. ہر سال کیا ہوتا ہے، ہم معراج کا قصہ پڑھتے ہیں، جبریل علیہ السلام تشریف لائے، براق لے کے آئے، پھر مسجد اقصیٰ بیت المقدس وہاں تشریف لے گئے، پھر پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان پہ یہ ہوا، بس مان کر ختم. اب اس میں میسج کے جو ہمارے لیے جو میسج وہ ہم لیتے ہی نہیں. اب ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے نماز پڑھتے ہوئے، اب یہی اس کے لیے کافی نہیں، اب خود بھی اپنی نماز بھی تو شروع کرے نا. وہ تو اس لیے کہ میں آپ کو دیکھ لیا تو بس یہی میرے لیے کافی ہے، یہ نہیں. بلکہ اگر ان کو عمل کرتے دیکھا تو پھر ان کے پیچھے عمل بھی کرنا شروع کر دو، تب جو ہے کامیابی ہے. دیکھنے سے تو صرف زیارت نصیب ہوئی، لیکن جنہوں نے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی، ابو جہل اور ابو لہب، یہ بھی دیکھتے رہے، لیکن ان کا دیکھنا اور ہے. ابو بکر و بلال کا دیکھنا اور ہے. بلالی نظر، صدیقی نظر سے دیکھے اور پھر پیچھے چلے. اچھا، اب سدرۃ المنتہا بھی چلے گی، وہاں بھی حضور علیہ السلام وہاں سے بھی آگے تشریف لے گئے، جہاں سے جبریل آگے اوپر نہیں جا سکتا. حضرت جبریل علیہ السلام فرمایا میرا یہی مقام ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. لیکن آپ علیہ السلام کہاں تشریف لے گئے؟ پھر عرش الہی، عرش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش عظیم پر. ہمارے لیے وہ کیا ہے عرش؟ دماغ تو بتا دیا نا آپ کو، بیت المعمور ہو گیا. ہمارے لیے ہے قلب کا تزکیہ اور عرش الہی. ہمارے لیے عرش الہی دل کا تزکیہ. یہ آپ ڈایاگرام دیکھیں، یہ آپ دیکھیں، قلب کا تزکیہ اور عرش الہی. یہ عرش کی مثال دی ہے، کیونکہ کتابوں میں آتا ہے بھی عرش کا رنگ یہ سرخی مائل ہے، براؤنش کلر ہے، بڑا بہت عظیم ترین وہ مخلوق ہے، وہ بندہ جان نہیں سکتا. یہ تو مثال ہے سمجھانے کے لیے. حضور علیہ السلام کا تو عرش پر پہنچنا وہ معراج کا حصہ تھا. ہمارے لیے معراج ہے کہ قلب کا تزکیہ، دل کو پاک کرنا.
اس دل کو بری صفات کھینچ کے باہر نکالنا اور جو ہے اچھی صفات اپنا کون کرے گا؟ یہ شیخ کرے گا، یہ مرشد کرے گا، ہم نے ان سے فالو کرنا ہے ان کو۔ اب ہم پہنچتے نہیں ہیں، کوئی پہلے آسمان میں لٹکا ہوا ہے، آگے نہیں جا رہا، پہلے زیادہ تو زمین میں ہی پھیل رہے ہیں، وہ زمین میں ہی لیٹے ہوئے ہیں گناہوں کی دنیا میں، تو وہاں شیاطین کھیل رہے ہیں میرے ساتھ، آپ کے ساتھ۔ جو بندہ پہلے دوسرے آسمان چوتھے آسمان پہ چلا جائے، اب شیطان کی پہنچ ہی ادھر اتنی نہیں ہوتی، شیطان نہیں پہنچتا ادھر۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زبان کو اور شرمگاہ کو پاک کر لیا، مضمون حدیث شریف کا، وہ جنت میں ضمانت دیتا ہوں اس کو جنت کی۔ اس کا مطلب وہ بندہ شیطان سے بچا ہوا ہے۔ تو عرش الہی یہ دیکھیں، یہ تزکیہ قلب ہے۔ تزکیہ قلب کیسے ہوگا؟ اب ہمارا حال یہ ہے کہ بری صفات جو ہیں وہ ہمارے اندر بسی ہوئی ہیں، یہ بری حسد ہو گیا، بغض ہو گیا، کینہ ہو گیا، لیکن بعد میں پھر یہ اچھی صفات اگر ہم اپنائیں گے، شکر، صبر، محبت، تواضع، انکساری اور جو ہے توکل، اللہ پر بھروسہ، دوسروں کے لیے بھلا چاہنا، یہ ہوتا ہے قلب کا تزکیہ۔ یہ طریقہ محمدیہ میں یہ سکھایا جاتا ہے۔ اب سمری آپ دیکھ لیں، سمری پہ آ گیا ہم، اب سمری یعنی خلاصہ۔ آپ دیکھیں 4 شرائط، پہلے تو 4 شرطیں، پہلے تو شیطانی دنیا، اس سے تو نکلے نا باہر آپ، شرطوں کو پورا کریں، براق پہ بیٹھیں، 4 شرائط پورا کریں۔ نمبر 2 7 اعضاء کا تزکیہ، یہ 7 آسمان ہیں آپ کے لیے۔ اس کے بعد خیال اور سوچوں کا تزکیہ، یہ بیت المعمور ہے آپ کا، بیت المعمور جو اوپر ہے فرشتوں کا قبلہ، اور اس کے اوپر قلب کا تزکیہ، عرش جو ہے یہ قلب کا تزکیہ، سدرۃ المنتہا جبریل علیہ السلام کا مقام، جبریل علیہ السلام اس کے اوپر نہیں جا سکتے، ان کو اجازت نہیں، تو قلب کا تزکیہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ جب آپ کا دل بھی صاف ہو گیا، معراج تو جاری ہے، معراج تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، وہاں تک جانے کا نام معراج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہماری معراج کیا ہے؟ ہماری معراج ہے اس کے بعد ہمارا قلب اور باطن روشن ہو جائے، جب پیوریفیکیشن آف دا ہارٹ بھی ہو گیا، عرش الہی بھی پر بندہ پہنچا، تو اب اس کا دل باطن اللہ کی تجلیات اور اللہ پاک کے جو ہے فضل و کرم احسان سے نور ہی نور، انوارات ہو جائیں گے اس کے اندر ہی اندر، اس کا دل باطن وہ روشن ہو گیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا پہنچے گا۔ یہی بس اس کی معراج کی جو ہے یعنی اونچائی ہے، قلب و باطن روشن۔ یہ حضور محمدی میں آپ علیہ السلام کی حضوری میں اور اللہ کے قرب میں جا پہنچے گا، یہ قلب و باطن کا روشن ہونا۔ اب آپ نے دیکھے تھے پہلے عرش الہی دیکھا تھا، اس کے 4 ستون بھی تھے نا، 4 سپائے، کہتے ہیں عرش الہی پر کے ستونوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہوا ہے، اور عرش پر جو ہے کلمہ شریف لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 4 ستون کیا ہیں عرش کے؟ یہ دیکھ لیں، یہ تو ہو گیا نا عرش۔ پہلا ستون، جو بندہ چاروں پیوریفیکیشن آف دا مائنڈ، ہارٹ اینڈ انلائٹنمنٹ کو پہنچ جائے، اس میں یہ 4 ستون ہمارے لیے 4 ستون کیا ہے؟ نمبر 1، اس بندے میں یہ صفت آ جاتی ہے کہ یہ اللہ کے حکم کو ہر مخالف حکم پر ترجیح دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے میں اللہ کی سنوں گا، اللہ کی مانوں گا، اللہ کیا کل چاہتے ہیں مجھ سے، اللہ پاک کا کیا اشارہ ہے، میں اللہ کو ترجیح دوں گا، نفس پر بھی، بیوی پر بھی، شیطان پر بھی، اور دنیا پر بھی، معاشرے پر بھی، دولت پر بھی، کوئی بھی حکم آئے میں اللہ پہ حکم پہ چلنا ہے۔ نمبر 2، دوسرا ستون عرش الہی کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ اب صفتیں آ گئی ہیں اس کے اندر، یہ سارا سفر کر کے یہ کوالٹیز آ گئی ہیں اس کے اندر۔ تیسری صفت، وہ مخلوق پر شفقت رکھتا ہے، مخلوق کا دنیا میں بھی بھلا چاہتا ہے، آخرت میں بھی بھلا چاہتا ہے، نہ دنیا میں حسد کرتا ہے نہ آخرت کے بارے میں ان میں حسد کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز، وہ اللہ کی حضوری، یعنی ہر وقت وہ گویا اللہ کے دربار میں حاضر ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، ہر وقت دل و باطن وہ گویا ایسے رہ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ رہا ہے گویا وہ، یہ اس کی زندگی۔ تو جب یہ یہاں تک بندہ پہنچ جاتا ہے تو یہ دیکھیں، یہ اللہ کا نام ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے مخلوق پر شفقت اور حضوری، اور اوپر کیا، پھر رحمت کی تجلی، عرش پر رحمت کی تجلی ہے، الرحمن علی العرش استویٰ۔ اب پھر بھی یہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت اور فضل نہ اس پر ہو، یہاں جا کے اللہ کی رحمت اور فضل اس کو اٹھا لیتا ہے، بندہ خود نہیں پہنچ سکتا اللہ تک، خود جبریل علیہ السلام بھی نہیں جا سکے، دیکھیں وہ اللہ نے اجازت دی نبی علیہ السلام کو، وہ تشریف لے گئے۔ تو یہ عرش پر کلمہ، یہ تو ویسے تو نہیں، بہت اللہ بہتر جانتا کس طرح لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ عرش الہی پر بھی ہے، یہ عرش الہی پر کلمہ شریف، اور رحمت کی تجلیات اللہ کی۔ اب یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی حضوری میں اللہ کی رحمت سے جا پہنچا، اور اپنی منزل جو اصل بڑی منزل تھی اللہ کی رضا، اللہ اس سے راضی ہو گیا، یہی معراج ہے، اسی کو آخرت میں دیدار کہتے ہیں، دیدار اسی کو ہوگا بندے کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی دیدار کر لیا، لیکن میں اور آپ یہ اللہ کی رضا ادھر حاصل کر لی، آخرت میں یہ دیدار بن جائے گی، آخرت میں یہ جنت بن جائے گی۔ یہی مومن کی، یہی گناہگار امتی کی معراج ہے۔ اب ساری سمری دیکھ لیں، سارا خلاصہ کہاں سے شروع ہوئے، یہ دیکھیں ڈائیگرام کو، ساری ڈائیگرام کو دیکھیں شروع سے۔ یہ ہے زمین جہاں ہم رہ رہے ہیں، گناہوں کی زندگی، شراب، سونا، حسد، غیبت، چغلی، دھوکہ دہی، سود، یہ وہ دنیا کے، یہ ہے ہم یہاں ادھر، دنیا اور شیطان کا دھوکہ۔ 4 شرائط پوری کریں، براق پہ بیٹھیں، 7 آسمان 7 اعضاء کا تزکیہ کریں، بیت المعمور دماغ کا سوچوں کو پاک کریں، اور قلب اور نفس کا تزکیہ کریں، قلب و باطن کو روشن، یعنی قلب و باطن جب آپ کا روشن ہو جائے، اور 4 ستونوں پر 4 مقصد جو آبجیکٹیوز آف طریق ہے وہاں آپ پہنچے، اللہ کی حضوری میں جا پہنچے، اور اللہ کے فضل اور رحمت سے اللہ کی رضا آپ کو مل گئی۔ یہ آپ کی گناہگار بندہ یہاں ہے، آپ اگر گناہگار ہیں تو آپ ادھر ہیں، یہ دیکھیں سکرین کو دیکھیں، یہ آپ ادھر ہیں، اور منزل آپ کی کیا ہے، یہ ہے اوپر۔ آپ کیسے معراج ہو سکتی ہے آپ کو، وہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا۔ آپ بھی اپنی معراج شروع کرنا، میں اپنی معراج کہاں سے شروع کروں، آپ کہاں سے شروع کریں، آپ کہاں سے شروع کریں، سوال ہے۔ سن لیا نا آپ نے، ہر سال معراج کا تذکرہ سننے سے معراج نہیں ہوگی آپ کو، جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ معراج بتایا اس پر آپ نہیں چلیں گے۔ ہمارے لیے جبرائیل علیہ السلام نے نہیں آنا، ہمارے لیے حضور علیہ السلام کا پیغام ہی جو ہے وہی سب کچھ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق، ادب، یہ چیزیں ہیں۔ تو آپ کہاں سے شروع کریں، یہ دیکھیں، آپ کی حقیقت یہ ہے، آپ پہلے کچھ نہیں تھے، اللہ نے آپ کو روح کو پیدا کیا، پھر اللہ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا۔ یہاں اگر آپ نے معراج کر لی حاصل، یہاں اس دنیا میں اگر آپ نے معراج شروع کر دی تو آپ برزخ میں بھی اچھی جگہ جائیں گے، قیامت کے دن بھی اچھی جگہ، اور ہمیشہ جنتوں میں آخرت میں اللہ کا دیدار نصیب۔ اگر یہاں معراج شروع نہیں کی، یہیں رہے دنیا میں ہی، تو قبر میں بھی عذاب، حشر میں بھی عذاب، اور جہنم میں بھی عذاب، الا ماشاء اللہ۔ تو اب آپ کیا کریں، آپ کو میں بتاتا ہوں۔ آپ یہاں سے 7 اعضاء کا جو تزکیہ ہے، جو 7 آسمانوں کا تزکیہ ہے، وہاں سے شروع کریں۔ آپ کو فری مٹیریل بھی دیں گے، طریقہ بھی سکھلائیں گے، ذکر کا طریقہ بھی، اور ان زبان اور چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ بھی اپنا سکھلائیں گے۔ کیسے؟ مثلا آپ کہتے ہیں میں پہلے آسمان میں جانا چاہتا ہوں، پہلے آسمان پر جانا چاہتا ہوں، تو آپ کی مدد کے لیے ابھی ساتھیوں کے پاس وہ مٹیریل ہے نا برادر گلفام، اور مٹیریل بھی آپ کو دیں گے۔ بھئی یہ زبان کا تزکیہ کرنا کیسے ہے، پہلے آسمان میں کیسے پہنچنا ہے، کیسے پہنچیں گے میں اور آپ، اس کا یہ ہے کہ آپ کو طریقہ سکھلایا جائے گا، اور ساتھ ساتھ آپ کو بتایا جائے گا کس طرح محاسبہ کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے کیسے بچنا ہے۔ تو یہ مثلا غیبت، چغلی، جھوٹ آپ نے چھوڑا، پہلے دن ٹک لگائیں، دوسرے دن ٹک ہے، تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن، 6ٹھے دن، 7ویں دن۔ اس سکرین کو دیکھو، اللہ کے بندو سکرین کو دیکھو، مجھے چھوڑو، میں نے بتا دیا میں گدھا ہوں، گدھے کی طرف کیوں دیکھتے ہو، اس کو اللہ کے میسج کی طرف دیکھو۔ 1 2 3 4 5 6 7
یہ آپ کا جو ہے تزکیہ کہتے ہیں کہ بھئی زبان سے گناہوں سے میں یہ بچا رہا، یہاں آپ سے نقصان ہو گیا، گناہ ہو گیا، آپ نے کراس لگا دیا، اس کے بعد پھر دوبارہ شروع کریں جب تک کہ 30 دن آپ کی زبان کے بالکل پاک صاف آپ ہوگے زبان، تب جا کے جو ہے آپ کی زبان کا تزکیہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو طریقہ ذکر ابھی سکھلائیں گے کہ ذکر جو ہے یہ طاقت دیتا ہے، یہ براق کا پر ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نام کا مراقبہ سکھائیں گے۔ اب یہ ہے سارا سفر وہ معراج کا آپ کا جو بتایا ابھی۔ اب جو ہے میں ختم کر رہا ہوں، تو آپ میں سے آپ بتانا ہے جس نے یہ معراج شروع کرنی ہے، اٹھیں بھائی اللہ کے بندو، آپ بھی سویا رہا کرو، یہ یعنی آپ نے بتانا ہے، اپنے نام لکھانے ہیں کہ بھئی یہ کس نے یہ معراج کا سفر جو ہے اپنی معراج کا، ایک گناہگار امتی کے معراج کا سن کے گھر چلے جانا ہے، مسجد کی اوپننگ دے کے آئے ہو، اپنی اوپننگ جنت میں کراؤ اللہ کے بندو، اس کو فائدہ دے گی۔ 1000 مسجدوں میں چلے جاؤ، اگر آپ کا دل اور یہ چیزیں یہ نہ معاملہ بدلا تو پھر وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا، مسجدوں میں جانا نہیں بچائے گا آپ کو، وہ تبھی بتائے گا کہ جب آپ سناؤ۔ تو اب آپ اپنے نام لکھائیں، اس کے بعد آپ کو ذکر کے بعد 10-15 منٹ آپ کو ساتھی بتائیں گے، مٹیریل دیں گے، کوئی اس میں بیعت نہیں ہے، کوئی ممبرشپ نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں، کوئی نہ کوئی لینا نہ دینا، صرف اپنی معراج شروع کرنی۔ اب ہاتھ کھڑا کر کے آپ نام لکھا دیں تاکہ مغرب کے بعد تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھ کے آپ کو وہ طریقہ، یہ شیٹ وغیرہ جو بھی آپ کو دکھائی ہے وہ آپ کو دیں گے، یہ اللہ کا نام دیں گے، اور ذکر کا ڈائیگرام دیں گے، اور یہ وغیرہ اس طرح کی یہ ڈائیگرام بھی دیں گے۔ اس سے پہلے جو آئی ہے یہ 7 اعضاء کی یہ چند ڈائیگرام بھی آپ کو دیں گے۔ وہ کارڈ لے آئے میرے پاس کوئی جس کے پاس ہے۔ Remember, this course will be explained in English, Urdu, and in Bangla. So there's no language restrictions. Can brother, what's your name? You put your hand up. Naam kya aapka? Muhammad Riyaz. Ji? Dalat Mahmood. Any other brothers in English as well, Urdu? What's your name, brother? Khizr Iqbal, mashallah. جنہوں نے یہ مٹیریل لینا ہے بیٹھیں، اس کارڈ لینے کا کوئی فائدہ نہیں، اگر گھر لے کے چلے جانا ہے۔ Can those brothers keep the hand up? آپ کو انشاءاللہ طریقہ سیکھ کے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ کوئی چاول یا لنگر نہیں ہے، ابھی کھا لیں گے بتاؤ۔ What's your name? نام کیا آپ کا؟ سعید. Brother Saeed. Anyone else? اور کوئی ساتھی ہے؟ یہ آپ کو انشاءاللہ یہی جو ڈائیگرام میں نے دکھائی تھی آپ کو یہ دی جائیں گی، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ نام لکھائیں۔ whoever will give their name, brothers will going to give you free the method inshallah will be taught to you after maghrib inshallah۔ انگلش میں بھی یا اردو میں بھی آپ لکھا سکتے ہیں۔ What's your name, brother? Harun. That brother as well۔ نام کیا آپ کا؟ What's your name? جی منیب۔ So as I said, the brothers, the cards are not going to benefit you. You sit after the majlis inshallah for about half an hour or so, then inshallah you will benefit۔ نام سسٹرز کو بھی اوپر دے آئیں گی بھی کارڈ، ان کے پاس اگر ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو فیروز خان۔ Any other brothers؟ اور کوئی بھائی؟ پہنچا دیے سسٹرز کو۔ بہنیں بھی اپنے نام لکھ لیں اپنے بہنوں کے، ان کو بھی انشاءاللہ یہ دیں گے اور طریقہ بھی سکھائیں گے بے شک۔ What's your name, brother? جی شہزاد۔ جی برادر، آپ کا موقع ہے، اگر معراج شروع نہیں کی آپ نے تو مسئلہ ہے بڑا۔
This is the example we heard at the پہلے beginning. نام لکھے ان کا. آپ تقریر شروع کر جب کوئی نام لکھاتا ہے اور جب سارے خاموش آپ ہی خاموش ہو جاتے ہیں. جب بندے خاموش your name, ہوں تو آپ تقریر کریں, جب بولیں تو نام لکھو. What's your name, brother? Tariq. Any other names? بس ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. یہ بھائی آپ تھوڑی دیر یہ ذکر کے بعد مغرب کی نماز کے بعد 15-20 منٹ آپ نے بیٹھنا ہے. اور بھائیو جان لو, اردو والوں کو اردو والے, انگلش والے انگلش والوں کے پاس بیٹھیں اور ان کو آسان طریقے سے یہ سمجھا کے پھر میرے سے ملاقات کرائیں. میں اوپر بیٹھا ہوں انشاءاللہ آپ کی خدمت کے لیے, اور I'll see you and personally give you the permission of ذکر and thing and inshallah then you can go. تو ابھی ہم تھوڑی دیر ذکر کریں گے, ابھی 15 منٹ ہیں تقریباً مغرب کو, تو ذکر کرتے ہیں. جزاکم اللہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. استغفر اللہ. Now inshallah for a short while, تھوڑی دیر کے لیے ذکر کریں گے. The adab of ذکر is that you think that Allah subhanahu wa ta'ala is with us, watching us, hearing us. یہ ذہن میں رکھ کے کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے, ہمیں دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے. اور درود شریف بھی پڑھیں گے. جب درود شریف پڑھیں تو تصور کریں کہ آپ گنبد خضرا مدینہ شریف میں حاضر ہیں, آپ اور آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. استغفر اللہ, استغفر اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
حبيبك خير الخلق كن محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 الله
اللہ 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 یا رحمن یا رحیم یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین 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 یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. واللہ الذی لا الہ الا هو واللہ الذی لا الہ الا هو واللہ الذی لا إلا هو والله الذي لا إله إلا هو والله الذي لا إله إلا هو. استغفر الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الله
صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. دل تو نہیں چاہتا اللہ کا ذکر، حضور علیہ السلام پر درود چھوڑنے کو، لیکن مغرب کا وقت ابھی ہو رہا ہے، بلکہ ہونے والا ہے، تو ابھی دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا زین الانبیاء والمرسلین. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واسطہ ہم گناہ گاروں کو بھی اپنے درجے میں معراج شروع کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہماری معراج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہیں، آپ علیہ السلام کے نقش قدم ہے، آپ علیہ السلام کی محبت اور ایمان کی کاملیت ہے. یا ارحم الراحمین، ہم کو غفلت کی شیطانی گناہ گاروں والی زندگی چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے براق پر بیٹھ کر اپنی طرف سفر کرنے کا یا رب العالمین طاقت عطا فرما، قوت عطا فرما، توفیق عطا فرما. جن لوگوں نے ارادہ کیا ہے، نام لکھائے ہیں، ان کو یا رب العالمین اس راہ کا جو ہے شاہ سوار بنا، ان کو استقامت نصیب فرما. یا رب العالمین، تمام مسجدوں کو آباد فرما، خاص طور پر اس مسجد کی بھی جو ابھی شروع ہو رہے ہیں معاملات، یا رب العالمین اس کو پورے علاقہ اولڈم کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے ایک ستارہ بنا، جہاں سے علم، نور، ہدایت پھیلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خیرات بانٹنے ہو، آپ علیہ السلام کے ادب اور تعظیم اور احترام کا یا رب العالمین درس حاصل کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کو سیکھیں. مشائخ طریقہ محمدیہ سیدنا عبدالعزیز الدباغ، سیدنا عبدالقادر الجیلانی، سیدنا ابوالحسن علی شاذلی اور تم شیخ ابو مدین الغوث، شیخ شہاب الدین سہروردی، حضرت بہاؤالدین نقشبند، خواجہ خجمیر اور حضرت علی حجویری، اور یا رب شاہ بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، تمام سلاسل کے اولیاء اللہ کا فیض بانٹنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی عطا فرما. یا ارحم الراحمین، یا مالک ہر ایک کی مشکل کو آسان بنا، خاص طور پر جو لوگ دور سے آئے یا رب العالمین ان کی حاجات کو پورا فرما، ہر ایک کی جائز حاجات، تمنا، آرزو کو پورا فرما، ہر ایک کی مشکل کو آسان بنا. ہماری سب سے بڑی مشکل یہی ہے رب العالمین، ہم تجھ تک پہنچنا چاہتے ہیں. یا رب العالمین، تو ہی ہماری آرزو ہے، تو ہی ہمارا مقصود ہے، تو ہی ہمارا مطلوب ہے، تو ہی ہماری محبت ہے. یا ارحم الراحمین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و عشق کی خیرات عطا فرما، آپ علیہ السلام کا کامل متبع بننا نصیب فرما. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہر ایک رزق میں برکت عطا فرما، جان و مال میں برکت عطا فرما، ہماری ماؤں بہنوں کی عزت و شرم و حیا میں برکت عطا فرما. ہماری ماؤں بہنیں جو بیٹیاں جو سننے آئی ہیں، ان کو بھی اس رستے کو شروع کرنے، اپنے